نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الانهار ذلك الفوز العظيم صدق اللہ العظیم۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک اعمال کیے ان کے لیے ایسے باغات ہیں جن کے نیچے نہریں چلتی ہوں گی، یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ انسان بسا اوقات ایک چیز کو بہت بڑی کامیابی قرار دیتا ہے، بسا اوقات اس کے والدین ایک چیز کو بہت بڑی کامیابی قرار دیتے ہیں، بسا اوقات اساتذہ ایک چیز کو بہت بڑی کامیابی قرار دیتے ہیں، لیکن یہ ایسی کامیابی ہے جس کو خود رب کائنات سب سے بڑی کامیابی قرار دے رہے ہیں۔ اور وہ کامیابی کیا ہے کہ ایک انسان دنیا میں ایمان لائے اور پھر نیک اعمال کرے، اس کے بدلے میں اسے جنت میں ایسے باغات ملیں گے جن کے نیچے نہریں چل رہی ہوں گی۔ الحمدللہ ہم لوگ مسلمان ہیں، ایمان کی دولت ہمیں حاصل ہے، اور یہ دولت اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہماری پیدائش کے بعد ماں کی گود کے اندر ہی ہمیں عطا فرما دی۔ ابھی ہم دنیا میں آئے ہی تھے کہ ہمارے ایک کان میں اذان کہہ کر اور دوسرے کان میں اقامت کہہ کر ہمارے لاشعور میں اللہ کی توحید اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کا اقرار پہنچا دیا گیا تھا۔ تو لہٰذا ہم اپنے لاشعوری دور ہی سے اللہ کی توحید اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کے اقراری ہیں۔ یہ بہت بڑی دولت ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں خود ہماری پیدائش کے بعد ہماری ماں کی گود میں ہمیں عطا فرما دی۔ لیکن یہ ہمارا ایمان ایک رسمی ایمان ہے، اس کے اندر قوت کے لیے ہمیں شعور کی زندگی میں آنے کے بعد، بلوغت کے بالغ ہونے کے بعد ہمیں اعمال صالحہ کرنے ہیں، یعنی اللہ اور اللہ کے رسول کے احکام کو بجا لانا ہے، کیونکہ ایمان کوئی ٹھوس چیز نہیں بلکہ اس میں کمی بیشی ہوتی ہے۔ جب نیک اعمال کیے جاتے ہیں تو ایمان میں قوت پیدا ہوتی ہے، طاقت پیدا ہوتی ہے، ایمان میں بڑھوتری پیدا ہوتی ہے۔ لیکن جب نیک اعمال نہ کیے جائیں، اس کی جگہ گناہ سرزد ہوں، تو پھر ایمان کمزور ہوتا ہے، ایمان میں کمی ہوتی ہے، اور اگر مسلسل گناہ کیے جائیں تو یہ ایمان کم ہوتے ہوتے ایک مرحلے پہ رخصت بھی ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کیفیت سے ہر ایک کو محفوظ فرمائے۔ لیکن جب نیک اعمال انسان کرتا ہے تو اس کے اعمال میں روز بروز لمحہ بہ لمحہ اضافہ ہوتا ہے، اور اس کا ایمان قوی سے قوی تر ہوتا چلا جاتا ہے۔ پھر یہ نیک اعمال کی ادائیگی میں بھی وہ عامل اور مددگار ثابت ہوتا ہے۔ تو ہمیں اس رسمی ایمان تک نہیں رہنا، بلکہ اپنے ایمان کے اندر قوت پیدا کرنے کی کوشش کرنا ہے، اور ان تمام تر چیزوں سے بچنے کی کوشش کرنا ہے جن سے ایمان کمزور ہوتا ہے۔ جس طرح ٹمپریچر ایک جگہ پہ نہیں ٹھہرتا، کبھی وہ اوپر بڑھتا ہے، کبھی وہ نیچے گرتا ہے، اسی طرح ایمان بھی ایک کیفیت پہ نہیں رہتا۔ اگر نیک اعمال اس کے ساتھ ملتے رہیں
تو مسلسل اس میں بڑھوتری ہوتی رہتی ہے، لیکن اگر اس کے ساتھ نیک اعمال کے بجائے برے اعمال ملتے رہیں تو مسلسل اس میں کمی ہوتی چلی جاتی ہے، اور پھر کم ہوتے ہوتے بسا اوقات وہ رخصت بھی ہو جاتا ہے۔ لیکن نیک اعمال کی وجہ سے وہ بڑھتا رہتا ہے اور اس کی بڑھوتری کی کوئی انتہا نہیں۔ یہ قبر کے کنارے تک اگر آدمی قرآن و سنت کے مطابق زندگی گزارتا رہتا ہے تو مسلسل اس کا ایمان بڑھتا رہتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہر شخص کو اس کے ایمان کی بقدر جنت میں رتبہ ملے گا۔ تو جنت اعلیٰ درجے کی بھی ہے، متوسط درجے کی بھی ہے، ادنیٰ درجے کی بھی ہے۔ تو جس درجے کا مومن ہوگا اس درجے کی اسے جنت ملے گی۔ تو اعلیٰ جنت کے حصول کے لیے اعلیٰ ایمان کی ضرورت ہے، اور اعلیٰ ایمان کے لیے زندگی بھر اعمال صالحہ کو بجا لانے کی ضرورت ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اپنے احکام کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے، اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نقش قدم پہ زندگی بھر چلنے کی توفیق نصیب فرمائے، تاکہ جب ہم اس دنیا سے رخصت ہوں تو ایک اعلیٰ ایمان کے ساتھ رخصت ہوں، تاکہ اس کے بدلے میں جزا میں آخرت میں اعلیٰ جنت الفردوس حاصل کر سکیں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔